بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج 2025 کے سلسلے میں کیا اپڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی ویزا بایو ایپ، جس میں لوگوں کو اپنی ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، یعنی ان کو اپنی تصویر اور اپنے فنگر پرنٹس اور اپنا پاسپورٹ اس ایپ پر اپلوڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی۔ اب وزارت نے تمام جو اس میں بگز تھے یا کوئی بھی اس میں مسئلہ تھا ایپ میں، وہ دور کر دیا ہیں، اور یہ ویزا بایو ایپ جو ہے یہ اب اینڈرائڈ فون پر بھی صحیح کام کر رہی ہے اور آئی فون پر بھی صحیح کام کر رہی ہے، اور عازمین حج اس موبائل ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے بایو میٹرک مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی مشکل پیش آنے کی صورت میں وہ نزدیکی سعودی جیری آفس ہے، یعنی جو تشہیر آفس ہے، وہاں پر اپنے اصل پاسپورٹ کے ساتھ جائیں اور حج ویزا کی بایو میٹرک مکمل کروا لیں۔ جیری دفاتر کے جو پتے ہیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتی ہوں کہ 80 سال سے زائد عمر کے جو عازمین حج ہیں ان کو بایو میٹرک کی چھوٹ ہے، یعنی وہ ایگزمپٹڈ ہے، اور ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ ان کے لیے بایو میٹرک کروانی ضروری ہے۔ یعنی 80 سال سے زائد عمر کے عازمین حج کو بایو میٹرک کی چھوٹ ہے۔ جن حضرات نے ایپ کے ذریعے اپنی درخواستیں مکمل کر لی ہیں اور ان کو تصدیقی پیغامات موصول ہو چکے ہیں، تو انہیں جیری مراکز پر جا کر دوبارہ بایو میٹرک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایپ کے ذریعے مکمل کی گئی درخواستیں مکمل، درست اور قابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں، اور یہی کافی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے گھر بیٹھے ہی بایو میٹرک مکمل کر لیں، کیونکہ تاشیر یا جیری سینٹرز پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو بایو میٹرک میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے تو اس سلسلے میں ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی فون کی لوکیشن بند کر دیں، آف کر دیں، اور سم نکال کر فون کو ریسیٹ کریں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے کنٹری آپشن جو آئے گا موبائل کا، اس میں آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کریں، اور جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، یعنی گھریلو خواتین ہیں اور محنت کش عازمین حج ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، ہاتھوں کی چکنائی کو اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ موبائل کے کیمرے کا لینس بھی صاف ہو۔ اس کے علاوہ اپنا جو ای میل اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان ریجن کا استعمال کریں، یعنی جو آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے اس کی سیٹنگز میں ریجن پاکستان ہونا چاہیے، اور پاسپورٹ سکین کرتے وقت اس پر چمک نہ آنے دیں، فلیش نہ ہو اس کے اوپر۔ کئی دفعہ آپ تصویر لیتے ہیں تو پاسپورٹ اگر موبائل کے آپشنز میں کیمرے کا فلیش آن ہے تو اس کی چمک اس کے اوپر آ جاتی ہے پاسپورٹ کی تصویر کے اوپر، تو کچھ بھی کلیئر نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو فلیش آف کر کے تصویر کو سکین کرنا ہے، پاسپورٹ کو سکین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سیلفی لیں تو اس وقت جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سفید ہونا چاہیے، اور فنگر پرنٹ سکین کرتے وقت بھی پس منظر جو ہے وہ گہرے رنگ کا ہونا چاہیے، یعنی فنگر پرنٹ جب آپ نے سکین کرنے ہیں تو اس کے بیک پر آپ نے کوئی گہرے رنگ کا ٹیبل یا لکڑی کا ٹیبل، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کی سکیننگ کرنی ہے، یعنی فنگرز اور تھمز کی سکیننگ کرنی ہے، اور 10 جو آپ کی انگلیاں ہیں وہ آپ نے ٹیبل پر رکھیں، کسی گہری رنگ کے آپ شیٹ کے اوپر رکھ لیں، اور پھر آپ اپنے فنگر پرنٹس کو سکین کریں۔ عازمین حج کے لیے ایک اہم اطلاع یہ ہے کہ جو تربیت کا سکیجول ہے، یعنی حج تربیت کا جو سکیجول ہے وہ پاک حج ایپ پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ آپ اپنے نزدیک ترین مقام پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ میں ضرور شرکت کریں، وہاں پر بہت سی آپ کو معلومات دی جائیں گی، اور خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ حج پر جا رہے ہیں یا جو پہلی دفعہ نہیں بھی جا رہے، دوبارہ جا رہے ہیں، یا اس سے زیادہ مرتبہ وہ پہلے بھی حج کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے لیے اس حج تربیتی ورکشاپ میں جانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں جو انفارمیشن ملیں گی وہ تازہ ترین ہوں گی، اور سعودیہ میں جو لاز ہیں یا رولز ہیں وہ ہر سیزن میں، حج سیزن میں چینج ہوتے ہیں، اور وہاں پر بہت سی کنسٹرکشن کی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہاں پہ جو مسجد یعنی حرمین شریف ہیں نا، ان کے رولز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو یعنی ان تربیتی ورکشاپ سے آپ کو ان سب کو جاننے میں بہت مدد ملے گی۔ یہاں میں عازمین حج کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو تربیتی ورکشاپس ہیں وہاں پر آپ کو یعنی حج کی ویکسینیشن، ادویات کی پیکنگ اور تحائف وغیرہ نہیں ملیں گے،
بلکہ جس دن آپ کی پرواز ہوگی اس سے 10 روز پہلے آپ کو حاجی کیمپ جانا پڑے گا، اپنے اپنے ضلع کا جو حاجی کیمپ ہے، اور وہاں پر آپ کو یہ تحائف ملیں گے، یعنی کہ ایئر لائن کی طرف سے جو تحائف ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے طرف سے جو تحائف ہوتے ہیں، یعنی وزارت کی طرف سے جو تحائف دیے جاتے ہیں، وہ آپ کو حاجی کیمپ سے ہی ملیں گے۔ جن لوگوں کی بائیو میٹرک مکمل ہو چکی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ پاسپورٹ اور بائیو میٹرک رسید اپنے پاس ہی محفوظ رکھیں، اور اس کو کہیں بھی جمع کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھنا ہے اور کنفرمیشن ای میل کا پرنٹ نکال کر اپنے پاس سنبھال لینا ہے، اور پاک حج ایپ پر ویزے کا انتظار کرنا ہے۔ سعودی ویزا بائیو ایپ عازمین حج کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حج ویزوں کا اجرا بھی شروع ہونے والا ہے، اور سعودی ویزا بائیو میٹرک کے بغیر حج ویزا نہیں لگے گا۔ حج پروازوں کا حتمی اسکیجول بھی جاری ہو چکا ہے، آپ پاک حج موبائل ایپ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وزارت کی ویب سائٹ پر جا کر بھی اپنا فلائٹ اسکیجول چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا حج اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے، اور سرچ کا بٹن کلک کر دینا ہے، تو آپ کا فلائٹ اسکیجول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ یہ فلائٹ اسکیجول جو ہے وہ فائنل ہے، اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حج تربیتی ورکشاپس کا جو دوسرا مرحلہ عید کے بعد شروع ہوا ہے، وہ ملک بھر کے 72 شہروں میں 1 سے 42 مقامات پر منعقد ہوگا، اور یہ سلسلہ 24 اپریل تک جاری رہے گا۔ سمندر پار پاکستانی اپنی پرواز سے 10 دن پہلے پاکستان پہنچنے کے بعد متعلقہ حاجی کیمپ میں تربیت حاصل کریں گے۔ تمام عازمین حج کے موبائل میں پاک حج ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اس سے آپ کو اپنی ذاتی اور گروپ کی جو معلومات ہیں وہ دستیاب ہیں اس ایپ میں۔ اس کے علاوہ حج تربیت، ویکسینیشن، روانگی اور آمد کی فلائٹ اور مکتب کی معلومات بھی اسی ایپ سے آپ کو ملتی ہیں، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش کے بارے میں معلومات، گمشدگی کی صورت میں رہنمائی، شکایات کا اندراج اور ان کے ازالے کے سلسلے میں رہنمائی، اور حج کتابچہ یعنی رہنمائی حج، تربیتی پریزنٹیشنز اور ویڈیوز بھی پاک حج ایپ پر دستیاب ہیں۔ اس لیے عازمین حج اس ایپ کو اپنے موبائل میں ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کو ڈیلی کھول کر دیکھیں کہ اس میں وزارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی نئی معلومات، کوئی آپ کے لیے نوٹیفیکیشنز ہیں تو آپ اس سے آگاہ رہ سکیں۔ حج ایک نہایت عظیم الشان عبادت ہے، اس کے لیے عازمین حج کے لیے اس کی تربیت نہایت ضروری ہے، تاکہ حجاز مقدس میں گزرنے والے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ اپنے اس مبارک سفر کی تیاری بہت احتیاط سے اور بڑی دلجمی سے کریں۔ اپنی فزیکل صحت کا یعنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، روحانی آپ اس کی تیاری کریں، مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں ڈیلی بیسز میں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر حج میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ سے سچی توبہ کریں، اور آئندہ تمام گناہوں سے دور رکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا پختہ عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آپ حج سے واپسی پر جنت کی خوشخبری ساتھ لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔